لائے تھے اس بت کو التجا کر کے، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ ناظرین، بالآخر وہ وقت آ پہنچا جس کا انتہائی بے چینی اور بے صبری سے سندھ پولیس کے 1,76,000 اہلکاروں کو انتظار تھا۔ میں کس طریقے سے اعلان کروں، مشتری ہوشیار باش، کیا ہونے جا رہا ہے؟ جی ہاں ناظرین، عزت مآب، ذل سبحانی، سندھ پولیس کے سلطنت کے بے تاج بادشاہ حضرت غلام نبی میمن رحمت اللہ علیہ نے جو ہے وہ پولیس کی اس سلطنت کا پیچھا چھوڑنے کا فیصلہ کر ہی لیا، گرچہ ان کا یہ فیصلہ جو ہے وہ اپنے دل پر جبر کر کے اپنی خواہشات کا خون کرتے ہوئے جو ہے وہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ یہ اتنا بڑا دعویٰ، اتنی بڑی بات میں کس بنیاد پر کہنے جا رہا ہوں، اس پر آگے چل کر ہم اپنے پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ آج جو ہے وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے بھی جو ہے وہ سامان کے جو ہے وہ ادھر سے ادھر کیے جانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، اور اسی کے نتیجے میں خود سندھ کے وزیر اعلیٰ کو اپنے ایک گریڈ 18 کے پی ایس او کی پوسٹنگ کرنا پڑی۔ اب جو ان کے سب سے بڑے پی ایس او ہیں، میرا اشارہ ڈی آئی جی فرخ بشیر کی جانب ہے، ان کی بھی جو ہے وہ پوسٹنگ سندھ کے کسی اہم ترین رینج میں ہونے جا رہی ہے۔ کہاں ان کی پوسٹنگ ہوگی، اس پر آگے چل کے پروگرام میں ہم تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ پروگرام کا جو ہمارا اگلا حصہ ہے وہ ہے کچھ بھی نہ کہا، کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے۔ اس میں ایک ایسے ڈسٹرکٹ ایس پی کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے تیسری شادی محض اس لیے کی کہ انہوں کو جو ہے وہ امریکہ کی نیشنلٹی حاصل کرنا تھی۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، اس پر بھی آگے جا کے ہم پروگرام میں تفصیل سے بات کریں گے۔ ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات جو ہے وہ اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں، جس کا جو ہے وہ خود ہمارے ویورز، جس میں زیادہ تعداد جو ہے وہ سندھ پولیس کے کانسٹیبلوں، ہیڈ کانسٹیبلوں، ایس ایچ اوز کی ہے، کچھ تھوڑے بہت جو ہے وہ پی ایس پی افسران دیکھنے والوں میں شامل، سب کو جو ہے جس خبر کا بہت ہی بے چینی سے، بے قراری سے انتظار تھا، بالآخر اب وہ خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہونے جا رہا ہے۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق 2 اگست تک جو ہے وہ 2 اگست تک جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی کی حیثیت سے غلام نبی میمن جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔ 2 اگست کے بعد جو ہے وہ کہاں ہوں گے کسی کو کچھ نہیں پتا، کیونکہ خود غلام نبی میمن کی جانب سے جو ہے وہ ایک اپلیکیشن موو ہوئی ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ کے پاس، جس میں انہوں نے 1 مہینے کی چھٹی کی درخواست دی ہے 2 اگست سے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ 5 اگست یا 5 اگست کے بعد کسی بھی وقت جو ہے وہ قومی اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی۔ اسی مناسبت سے جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن نے انتہائی دور اندیشی اور انتہائی جو ہے وہ ذہانت سے کام لیتے ہوئے جو ہے پہلے ہی سے جو ہے وہ 2 اگست سے جو ہے وہ اپنی چھٹی کی درخواست دے دی ہے، تاکہ کسی کو انہیں تبدیل کرنے کی صورت میں جو ہے وہ انہیں زحمت یا تکلیف جو ہے وہ گوارا نہ کرنا پڑے، کیونکہ وہ پہلے ہی جو ہے وہ چھٹی پر جا چکے ہوں گے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ اس سے پہلے ہی جو ہے کسی کا سندھ پولیس کے آئی جی کیسز سے پوسٹنگ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے، جس کے امکانات بہت زیادہ ہیں کہ یہ جولائی کے آخری ہفتے میں جو ہے وہ یقیناً کسی نہ کسی کو جو ہے وہ سندھ پولیس کا آئی جی بنا دیا جائے گا۔
میں اپنی خبر پر قائم ہوں کہ 3 ناموں میں سے کوئی ایک نام جو ہے وہ منتخب کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 جو ہے وہ بلوچستان کے آئی جی عبدالخالق شیخ، نمبر 2 آزاد کشمیر کے آئی جی ڈاکٹر امیر شیخ، اور نمبر 3 جو ہے وہ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی یعنی کوتوال شہر جو ہے جاوید عالم اوڈو بھی جو ہے وہ سندھ پولیس کے آئی جی بن سکتے ہیں۔ میں پچھلے اپنے کسی پروگرام میں یہ کہہ چکا تھا کہ یہ جو سندھ پولیس کے آئی جی کی جو پوسٹنگ ہوگی، جو نوٹیفیکیشن ہوگا، یہ صرف آئی جی سندھ کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا، بلکہ یہ نوٹیفیکیشن اس بات کا بھی تعین کرے گا کہ نگراں سیٹ اپ کس قسم کا بننے جا رہا ہے۔ یعنی نگراں سیٹ اپ جو ہے خود موجودہ جو حکمراں پارٹی ہے ان کی مشاورت سے بننے جا رہا ہے، یا کہ ان کی مخالفت میں جو ہے اسے بنایا جا رہا ہے۔ اس کا فیصلہ جو ہے وہ سندھ پولیس کے نئے آئی جی کی پوسٹنگ سے ہوگا۔ ایک طریقے سے نیا جو آئی جی سندھ ہوگا وہ ریفلیکٹ کرے گا کہ اسٹیبلشمنٹ اور خود پاکستان پیپلز پارٹی کے مابین تعلقات کی نوعیت کیا ہے، اس کا اندازہ جو ہے وہ سندھ کے نئے آئی جی کے نوٹیفیکیشن سے کیا جا سکے گا۔ یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد رہے گا۔ میں بات کر رہا تھا قابل احترام آئی جی سندھ غلام نبی میمن کے بارے میں کہ بالآخر ان کی تبدیلی کا جو ہے وہ فیصلہ تو بہت پہلے ہو چکا ہے، لیکن اب انہیں بھی جو ہے وہ معاملے کی نزاکت کا جو ہے، معاملے کی سنگینی کا جو ہے وہ ادراک ہو چکا ہے کہ ان کی کوششوں کے باوجود، اور جو لوگ ان کے لیے لابنگ کر رہے ہیں کہ وہ مسلسل سندھ پولیس کے آئی جی کی حیثیت سے نہ صرف اپنے فرائض سر انجام دیتے رہیں، بلکہ جو نیا سیٹ اپ آیا ہے وہ بھی اسی آئی جی پر جو ہے وہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے وہ انہیں کنٹینیو کرے۔ اس کے لیے لابنگ تو وہ کر رہے ہیں، اسد اللہ فواد جو کہ ڈی جی آئی بھی ہیں، وہ خاص طور سے ان کے لیے بہت کوششیں کر رہے ہیں، لیکن اب لگ یہ رہا ہے انہیں بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ عید الاضحیٰ سے پہلے ہی جو ہے وہ اپنے نئے بنگلے فیس 8 میں شفٹ ہو چکے تھے۔ اب وہ جو ہے وہ علامتی طور پر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے آئی جی ہاؤس کو اپنے تصرف میں رکھا ہے، ورنہ انہیں بھی اس بات کا اندازہ نہیں بلکہ یقین ہو چکا ہے کہ ان کے دن جو ہے وہ گنے جا چکے ہیں، اور ان کی بھی حالت جو ہے چل اڑ جا رے پنچھی کہ اب یہ دیس ہوا بیگانہ۔ کبھی یہ نغمہ جو ہے وہ اس سے قبل مشتاق مہر بھی جو ہے وہ اکثر سورج ڈلتے ہی گنگنایا کرتے تھے، لیکن اب یہ سورج ڈلنے سے پہلے جو ہے قابل احترام غلام نبی میمن کو بھی یہی جو ہے وہ نغمہ جو ہے وہ گنگنانا پڑے گا، کیونکہ اب ان کے رکنے کے چانسز نہیں ہیں۔ لیکن بعض ان کے ناقدین اور مخالفین کا یہ کہنا ہے کہ جاتے جاتے بھی جو ہے غلام نبی میمن نے ایک ترپ کا پتا پھینک ہی دیا ہے، یعنی کہ انہوں نے چھٹی کی درخواست دے دی ہے 1 مہینے کی، وہ بھی 5-2 اگست کو۔ اب ٹائمنگ کا اندازہ لگایا گیا نا کس وقت انہوں نے یہ درخواست دی ہے کہ جب وفاقی حکومت جو ہے وہ تحلیل ہونے جا رہی ہے، اس وقت تک جو ہے نگراں سیٹ اپ کا بھی کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ایمرج ہو جائے گا، اور کون کون اس میں آ رہے ہیں، کس کس کو جو ہے بنایا جا رہا ہے، خاص طور سے سندھ میں نگراں وزیر اعلیٰ کون بن رہا ہے اور ان کے کابینہ میں کون کون آ سکتے، اس کا بھی کسی نہ کسی حد تک پتہ چل جائے گا۔ اس وقت تک جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی کی حیثیت سے غلام نبی میمن جو ہے وہ کام کرنے کے خواہش مند ہیں۔ یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ ان کے بھائی جو غلام رسول میمن بتائے جاتے ہیں، جو کہ پہلے پی ٹی آئی بدین کے چیئرمین ہوا کرتے تھے، اب کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی وفاداریاں تبدیل کر دی اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بن چکے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود میڈیا رپورٹس کے مطابق، اور پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع یہ بتلا رہے ہیں۔ لیکن غلام نبی میمن نے بڑا اچھا ایک وقت گزارا، لیکن ان کا پورا جو پیریڈ ہے وہ ایک سخت ترین جنگ و جدل میں گزرا ہے۔ بہت زیادہ سندھ پولیس جو ہے وہ پریشانی میں رہی، ہر طرف سے اندرونی طور پر، بیرونی طور پر، خاص طور سے جو یہ کچھے کے ڈاکو نے جو سر اٹھایا ہے ان کا سر
کچلنے میں جو ہے وہ سندھ پولیس بہت ہی بری طریقے سے ناکام رہی ہے، یہاں تک کہ ایس ایچ او کنکوٹ کشمور گل محمد مہر کو اغوا کر لیا گیا۔ یہ ایک بہت ہی یعنی کہ اتنی بڑی خبر ہے کہ اس خبر کے نتیجے میں پوری کی پوری سندھ پولیس کو جو ہے وہ چرلی بر پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ اتنا بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ اتنے بڑے واقعے کے رونما ہونے پر تو میں کم از کم یہ توقع کر رہا تھا کہ کشمور کے جو ایس ایس پی ہیں اور خود ڈی آئی جی سکھر ہیں اور اس کے بعد وہاں کے جو مطلب کہ آئی جی سے ان تمام کو تو خود ہی رضاکارانہ طور پر جو ہے وہ اپنی نااہلی کا، اپنی بزدلی کا اعتراف کرتے ہوئے جو ہے وہ مستعفی ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن سندھ پولیس میں کیا، یہاں پر سندھ کی سیاست میں بھی ایسی کوئی روایت نہیں کہ کوئی بھی اپنی غلطی کا برملا اعتراف نہیں کرتا، بلکہ اپنی نااہلی، اپنی مجرمانہ غفلت و لاپرواہی کا ملبہ وہ ہمیشہ دوسروں پر گرا کے خود کو بری و زماں قرار دیتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا واقعہ تھا سندھ پولیس میں۔ خود غلام نبی میمن کے آئی جی ہوتے ہوئے، حالانکہ ابھی اس وقت وہ آئی جی ہیں، لیکن اب یہ پتہ سب کو چل گیا کہ وہ چند روز کے مہمان ہیں، جولائی کا پورا مہینہ وہ گزار سکیں گے یا نہیں اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن انہوں نے پہلے سے ایک پیش بندی کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اپلیکیشن موو کرنے سے پہلے انہوں نے سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سے باضابطہ بات کی تھی، انہیں اعتماد میں لیا تھا، ان کے اعتماد میں لیے جانے کے بعد ہی کہتے ہیں کہ یہ اپلیکیشن ان کی جانب سے موو ہوئی 30 روز کی چھٹی کی، جو کہ وہ 2 اگست سے لینا چاہتے ہیں 1 ستمبر تک۔ یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ یقیناً اس خبر سے جو ہے سندھ پولیس کے 1,76,000 پولیس اہلکاروں میں تو نہیں تو کم از کم ان تمام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہوگی جو کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کے ظلم و ستم و انتقامی کارروائیوں کا شکار تھے۔ اب کہا یہ بھی جاتا ہے کہ کچے کے ڈاکو اس لیے بھی سر اٹھا رہے ہیں کہ ان کے خلاف جو پولیس والے کارروائی کر سکتے تھے یا جن میں کچھ صلاحیت تھی، وہ کسی نہ کسی بہانے جو ہے وہ اس وقت پولیس ہیڈ کوارٹر گارڈن کے مکین ہیں اور وہاں وہ سزا بھگت رہے ہیں، جس کی وجہ سے کچے کے ڈاکو کے اتنے حوصلے بلند ہو گئے کہ انہوں نے ایک ایس ایچ او کشمور کنکوٹ گل محمد مہر کو ہی اغوا کر لیا۔ اب دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں۔ آج سی ایم ہاؤس سے جو ہے خود مراد علی شاہ کا جو سامان تھا وہ ان کے فیز 2 میں جو ان کا بنگلہ ہے، ذاتی گھر ہے، وہاں پر منتقل کر دیا گیا ہے، اور آج ہی کی تاریخ میں جو ہے خود ان کے ایک ہر دل عزیز پرسنل سٹاف آفیسر جو ہے وہ گریڈ 18 کے ایس پی اصغر علی شاہ کی بھی جو ہے وہ پوسٹنگ سی ایم کی درخواست پر، ان کی فرمائش کر، ان کی ریکویسٹ پر جو ہے آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے کر دی ہے، انہیں ایس پی ٹریفک ساؤتھ بنا دیا گیا ہے، اور ان کی جگہ جو وہاں سے جو ہے وہ کوئی ملک ظفر ہے ان کو بیچارے کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے، یہ کہنا ہے پولیس ذرائع کا۔ اصغر شاہ جو ہے وہ لگ گئے ہیں ایس پی ٹریفک ساؤتھ۔ اب جب ان کی پوسٹنگ ہو چکی ہے تو یقیناً اس کے بعد جو وزیر اعلیٰ کے سب سے زیادہ لاڈلے، ہاتھ کے چھالے اور ان دونوں آنکھوں کے جو تارے ہیں، فرخ بشیر جو کہ اب ڈی آئی جی ہیں، ظاہر ہے انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنی پوسٹنگ کے لیے اپنے باس سے التجا کر دیے کہ آپ تو جا رہے ہیں اور آپ کے بعد پتہ نہیں کون یہاں سی ایم بن کر آئے گا اور مجھے وہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، یا میں یہاں پر خوار ہو جاؤں گا، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ مجھے کوئی پوسٹنگ دے دیں، یعنی میں یہاں پر ذلیل سے مطلب ہے کہ میں یہاں رل جاؤں گا، میں یہاں پر کوئی مجھے استعمال نہیں کرے گا اور میں کھڈے لینے لگ جاؤں گا، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ مجھے جو ہے اپنے ہوتے ہوئے جو ہے میری کہیں نہ کہیں آپ پوسٹنگ کر لیں۔ اب پولیس کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اندرون سندھ انہیں کسی بھی رینج کا ڈی آئی جی بنا دیا جائے گا، غالب امکان جو ان کی اپنی خواہش ہے کہ انہیں کہیں اور کا نہیں خود جامشورو کا ڈی آئی جی بنایا جائے، یعنی حیدرآباد کا، کیونکہ جامشورو جو ہے وہ خود حلقہ 7 حلقہ انتخاب ہے،
مراد علی شاہ کا۔ اب مراد علی شاہ سی ایم کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ ان کا لاڈلا، ان کا چہیتا، آنکھ کا تارا جو ہے یعنی کہ فرخ بشیر جو ہے وہ ڈی آئی جی حیدرآباد کے حیثیت سے فرائض سر انجام دیتے رہے، تاکہ ان کا قاندہ استعمال کرتے ہوئے وہ اگلے حکومت کے لیے جو ہے خود کو وزیر اعلیٰ بنوانے میں کامیاب ہو سکے، یعنی کہ وہ ایم پی اے کا جو الیکشن ہے وہ بھاری اکثریت سے جیتنے میں کامیاب ہو سکے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ فرخ بشیر کو جو ہے وہ حیدرآباد کا ڈی آئی جی بنوائیں گے، اور غالباً اس سلسلے میں انہوں نے جو ہے وہ مشاورت بھی کر لی ہے حاجن شاہ سے جو ان کے قریبی ساتھی ہیں، اور آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو بھی انہوں نے اعتماد میں لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غلام نبی میمن کی جو اپنی درخواست تھی اس کو بھی انہوں نے ایک طریقے سے منظور کر لیا ہے، یعنی 2 اگست سے چھٹی کی درخواست، اس کے عوض جو ہے اب فرخ بشیر کو جو ہے وہ حیدرآباد کا ڈی آئی جی بنائے جانے کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب اس سے قبل کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ایک تو گلگت سے جس ڈی آئی جی کی پوسٹنگ کر دی گئی تھی، جس ڈی آئی جی کی پوسٹنگ وہاں سے کر دی گئی تھی، انہیں تبدیل کر دیا گیا تھا، اس ڈی آئی جی کی کہتے ہیں کہ اب موٹر وے میں پوسٹنگ کر دی گئی ہے۔ نام اس کا ہے علی خان خٹک۔ ان کی پوسٹنگ جو ہے موٹر وے پولیس میں کر دی گئی ہے۔ اب ہمارا جو اگلا سلسلہ ہے پروگرام کا، کچھ بھی نہ کہا کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے۔ ناظرین، آپ لوگ مجھے مجبور نہیں کرنا کہ میں اس افسر کا نام لوں، کیونکہ نام لینا جو ہے وہ ہمارا پالیسی کا حصہ نہیں ہے۔ ہم کسی کی رسوائی، جگہ سائی، کردار کشی کے خواہش مند نہیں ہیں، بلکہ ہم صرف اور صرف جو ہے وہ نیوز کو آگے بڑھانے کے خواہش مند ہیں۔ کراچی کے ایک سابقہ ڈسٹرکٹ ایس پی نے تیسری شادی محض اس کی کہ وہ امریکہ کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے خواہش مند تھے۔ انہیں ان کے بعض ہم افسروں نے یہ مشورہ دیا کہ اگر آپ کی کوئی منکوحہ پریگننٹ ہو جائے، یعنی حاملہ ہو جائے، امید سے ہو جائے، تو ان کی ڈیلیوری اگر آپ امریکہ کی سرزمین پر کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ پیدا ہونے والا بچہ اپنے ساتھ دنیا میں گرین کارڈ بھی لے آتا ہے، اور اس گرین کارڈ کے لانے کے نتیجے میں اس کے والدین بھی جو ہے وہ ایٹومیٹکلی جو ہے وہ امریکہ کے شہری بننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ رول ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے، جسے کہتے ہیں کہ ٹرمپ جو سابقہ صدر تھے امریکہ کے، انہوں نے بدلنے کی کوشش کی تھی، لیکن تاحال وہ اس میں کامیاب کہتے ہیں کہ نہ ہو سکے تھے۔ تو اب اسی کا انہوں نے کہتے ہیں کہ فائدہ اٹھایا ہے، اور یہ اپنی جو ان کی تیسری اہلیہ ہے، ان کا نام بھی مجھے معلوم ہے، لیکن میں نے کہا نا کہ یہ نام لینا ہمارے پروگرام کا جو ہے وہ مزاج نہیں ہے، تو نام میں نہیں لوں گا۔ کچھ اشارے کنائیوں میں ہم بات کر لیتے ہیں، تو اسی سے آپ لوگ اکتفا کر لیں تو بہتر ہے۔ اب یہ جس خاتون سے انہوں نے شادی کی ہے، یہ کلفٹن کی پوسٹ آفس میں گریڈ 18 یا 19 کی جو ہے یہ افسر بتائی جاتی ہیں۔ شادی اس وقت کے آئی جی کے پی ایس او کی مشاورت سے عمل میں لائی گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ایس پی صاحب تھے ڈسٹرکٹ کے، یہ اس وقت اے آئی جی ویلفیئر تھے، یا کہیں آئی جی کے جو ہے وہ
اسٹاف افسر کی حیثیت سے یہ اپنی اس وقت فرائض سر انجام دے رہے تھے جب ان کا ٹانکا جو ہے اس خاتون سے جڑ گیا، اور ایسا جڑا کہ جو بعد میں رشتہ یا زواج میں جو ہے وہ تبدیل ہو گیا۔ اب جب یہ امید سے ہو گئی تو پھر انہیں جو ہے وہ امریکہ بھجوایا گیا، اور جہاں جس کے گھر میں ان کی یہ ڈیلیوری کا معاملہ ہوا، جہاں انہوں نے اس وقت رہائش اختیار کی ہوئی تھی، وہ موصوف جو ہے ایک بہت بڑے بزنس مین بتائے جاتے ہیں۔ ڈیفنس کراچی میں ان کا بنگلہ ہے۔ محض ان کے گھر میں ڈیلیوری کروانے کے عوض جو ہے اس ڈسٹرکٹ ایس پی نے اس وقت انہیں 1/4 کی نفری دے رکھی تھی، بمے پولیس موبائل کے۔ ان کے گھر پر جو ہے وہ پولیس کی جو ہے وہ 1/4 کی نفری 24 گھنٹے ڈیوٹی کرتی تھی اس کام کے عوض، جو کام ایس پی ان کے یو ایس اے یعنی کہ امریکہ میں واقع فلیٹ یا بنگلہ جو گھر ہے وہاں ان سے جو لیا کہ اپنی تیسری بیوی کی ڈیلیوری وہاں پر کروائی۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب اتنا بھی عرض کروں کہ یہ جس ایس پی کی میں بات کر رہا ہوں، یہ جو ہے وہ ایک سابق آئی جی سندھ ہوا کرتے تھے، امجد جاوید سلیمی۔ یہ 3 اپنے ساتھ تحفے لائے تھے جہاں سے بھی یہ سندھ پولیس میں آئے تھے، نام نہیں لوں گا کہاں سے لائے تھے۔ ان 3 تحفوں میں سے جو ہے وہ ایک فیصل عبداللہ چاچڑ تھے، اور ایک خود جو ہے وہ ایک ایس پی اور ہوتے تھے جہانزیب نذیر، اور تیسرے یہ موصوف تھے جن کا میں نام کسی وجہ سے نہیں لے رہا ہوں، کیونکہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمارا پروگرام کا مقصد کسی کی رسوائی، کسی کی کردار کشی نہیں، لیکن میں بتانے کا صرف مقصد یہ کہ یہ ایس ایس پی صاحبان جو ہے وہ، یہ جو پی ایس پی افسران ہیں، یہ کتنے زیادہ جو ہے وہ تیز ہوتے ہیں، چالاک ہوتے ہیں، کتنے موقع فہم ہوتے ہیں کہ وقت پر کیسے گدھے کو باپ بھی بناتے اور کیسے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ محض یعنی کہ ایک تیر سے 2 بھی نہیں، 3 بھی نہیں، 4 بھی نہیں، 5 بھی نہیں، 6 شکار کیے۔ عیاشی کی عیاشی، مزے کے مزے، نیشنلٹی کے نیشنلٹی۔ اس خاتون نے کیا کھویا کیا پایا اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن ایس ایس پی نے جو ہے بہت کچھ پایا اس صورتحال سے۔ پچھلے دنوں میں نے پروگرام کیا تھا کہ 2 ڈی آئی جیز نے 2 لیڈی کانسٹیبلوں سے خوبصورت حسین، ہمارے ایک دوست ہیں، سینئر صحافی ہیں جو کہ ہمارے استادوں کا درجہ رکھتے ہیں، نواب قریشی نے میری تصحیح کی کہ بھئی یہ خوبرو جو ہے یہ لڑکوں کے لیے کہا جاتا ہے، خواتین کے لیے نہیں۔ خواتین کے لیے جو ہے وہ آپ نے حسین جمیل کا لفظ استعمال کریں، تو میں پھر اس میں تصحیح کر رہا ہوں کہ ہاں بھئی یہ خوبصورت لیڈی سرچر تھی، حسین تھی، بہت ہی نازنین تھی۔ ان سے ان 2 ڈی آئی جیز نے شادیاں کر لی۔ ان 2 ڈی آئی جیز کا تو اتنا زیادہ ریکارڈ خراب ہے، ان کے دوستوں نے رابطہ کر کے بتایا کہ یہ تو یعنی کہ راجہ اندر ہیں۔ جب یہ اندرون سندھ کی پوسٹنگ ہوا کرتی تھی تو یہ تو جب ایس پی تھے اس وقت بھی ان کے بنگلوں پر جو ہے لیڈی کانسٹیبل ڈیوٹیاں دیا کرتی تھی، دن ہو یا رات ہو۔ اب بتاؤ کہ ان کے رنگین مزاجی کا اندازہ لگائیں کہ یہ تو بالکل جو ہے یہ پولیس والوں کو جو ہے وہ مال غنیمت سمجھتے ہیں، چاہے وہ کانسٹیبل مرد ہو چاہے وہ خواتین ہو، وہ انہیں جو ہے وہ اپنے مزارہ سمجھ کے ان سے ہر طرح کی جو ہے وہ خدمات لینے کو اپنا حق سمجھتے ہیں، اور اسی حق کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے ان 2 ڈی آئی جیز نے جو ہے ان حسین و جمیل لیڈی کانسٹیبلوں سے شادیاں رچا لی۔ اب ایک لمبی لائن لگی ہوئی، وقت آنے پر ان تمام دوسروں کو بھی بے نقاب کروں گا جو کہ اس طریقے سے اس بہتی گنگا میں جو ہے ہاتھ دھونے کی جو ہے وہ اس وقت تیاریاں کریں۔ لیکن سب سے جو بڑی خبر تھی جس کو میں بریکنگ نیوز کہنے پر مجبور ہوں وہ یہ ہے کہ سندھ پولیس کے سربراہ نے جو ہے سندھ پولیس کی سلطنت کا پیچھا بالآخر چھوڑنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے، اور 2 اگست سے جو ہے انہوں نے 1 مہینے کی چھٹی کی درخواست دے دی ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین جاتا ہوں، اللہ حافظ۔